کہ احرام کے کیا مسئلے مسائل ہیں، کس طرح سے باندھا جاتا ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم. احرام سے متعلق انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس کے فضائل بھی کیا ہیں. تو پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ احرام نام کس چیز کا ہے. احرام صرف بے سلی ہوئی دو چادروں کے پہننے کا ہی نام نہیں ہے، دراصل وہ احرام کا لباس ہے. احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرد حضرات سلا ہوا لباس اتار کر جو بے سلی ہوئی دو چادریں پہن لیتے ہیں، اس کے بعد نیت کر لیتے ہیں یا تو حج کی یا عمرے کی. نیت کرنے کے بعد جب لبیک پڑھیں گے تب سے وہ احرام میں داخل ہوں گے. اگر انہوں نے چادریں پہن لی ہے، نماز بھی ادا کر لی ہے، بہت سے دعائیں بھی کر لی ہیں، تب بھی وہ احرام میں داخل نہیں ہوتے جب تک کہ نیت کر کے لبیک نہ پڑھ لیں. یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین رکھیں، کیونکہ ہم نے بہت سوں کو دیکھا ہے کہ جو لبیک پڑھنا بھول جاتے ہیں، نیت کے بعد ویسے ہی وہاں پہنچ جاتے ہیں، میقات کراس کر دیتے ہیں. اس کے بعد جب دریافت کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ نہیں انہوں نے لبیک نہیں پڑھا ہے، تو وہ احرام میں داخل ہی نہیں ہوئے، گو کہ چادریں پہنے ہوئے ہیں. پھر ان کے لیے شرعاً ایک بکرے کی قربانی دینے لازم ہوتی ہے، یا پھر کسی میقات تک جا کر پھر وہاں سے احرام باندھ کر انہیں آنا ہوتا ہے. تو احرام میں اہم چیز کیا ہے کہ دو چادریں پہننے کے بعد مرد حضرات کے لیے تو چادریں وغیرہ ہے، خواتین و مستورات تو اپنا وہی معمول کا لباس پہن لیں گی. اس کے بعد ان کو نیت کرنی ہوگی حج یا عمرے کی. حج تمتع کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو عمرے کی یہاں سے نیت کر لیں گے، یا پھر حج افراد یا قران کر رہے ہیں تو حج قران کرنے کی صورت میں حج اور عمرہ دونوں کی ملا کر نیت کر لیں گے، اور افراد کرنے کی صورت میں صرف حج کی نیت کر لیں گے. بہرحال جس قسم کا بھی وہ حج کر رہے ہیں نیت کر لیں گے. نیت کے بعد لبیک زور سے مرد حضرات پڑھیں گے. ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے، 3 مرتبہ پڑھنا واجب ہے. مستورات تو آہستہ ہی سے لبیک پڑھیں گی. اب احرام میں کون سی چیزیں منع ہے؟ خوشبو کا استعمال مرد اور خواتین دو بھی نہیں کر سکتے. بالوں کو کٹوانا مرد اور خواتین دونوں کے لیے بھی منع ہے. ناخن ترشوانا دونوں کے لیے بھی منع ہے. اور مرد حضرات کے لیے سلا ہوا لباس پہننا منع ہے. چہرے کو ڈھانکنا خواتین اور مستورات دونوں کے لیے منع ہے. سر کو ڈھانکنا مرد کے لیے منع ہے، عورتوں کو تو سر کو ڈھانکنا ہی چاہیے، لیکن چہرے پر کپڑا نہیں ڈالنا چاہیے. انہیں چہرے کو کپڑا نہ لگے اس طرح اہتمام کرنا چاہیے. یہ سب کے لیے ہے، خواتین و مستورات کے لیے ہے. اور مرد حضرات کے لیے چپلوں کے سلسلے میں بھی تھوڑی پابندی ہے کہ ایسی چپل پہنے کہ جس میں پیر کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے وہ نظر آ رہی ہو، وہ چھپنے نہ پائے. دستانے نہیں پہن سکتے، موزے اور پیتابے وہ نہیں پہن سکتے. اس کے برعکس خواتین اور مستورات کے لیے اس کی گنجائش ہے، لیکن خوشبو کا استعمال ہر ایک کے لیے منع ہے. اب وہاں پر کسی شکار کو نہیں کر سکتے. خیر عملی طور پر شکار کرنے کی صورت بھی وہاں نہیں رہتی ہے. یہ ممنوعات میں سے ہیں جس سے بچنا ہے. لیکن سب سے اہم ممنوعات کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ گناہ کے کاموں سے بچیں، لغویات سے بچیں، اور خلاف شریعت جو چیزیں ہیں ان تمام چیزوں سے بچے رہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ خوشبو نہیں لگائے تو احرام کی پابندی ہوئی ہے، سلا ہوا کپڑا پہننے سے رکے رہے تو احرام کی پابندی میں ہم ہیں. چاہے زبان سے ہم نامناسب الفاظ کیوں نہ کہیں، چاہے فرض نماز کو مؤخر ہی کیوں نہ کر دے، نماز کو ٹال مٹول کر کے اس کو ایسی قضا کیوں نہ کر دے، اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. اس میں تھوڑا سا توجہ کرتے، ایسا نہیں ہے. ہر دو کا اہتمام ہونا چاہیے. جو خصوصی احرام کے ممنوعات ہیں اس سے بھی بچنا چاہیے، اور جو ہر حال میں ممنوع چیزیں ان سے بھی بچنا چاہیے. یہ چند ضروری باتیں ہیں. فضیلت کی جہاں تک بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احرام کے بعد جب حج یا عمرہ کرنے والا لبیک پڑھتا ہے، اصل لبیک سے ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے سنا، تو اس کا کیا ثواب ہے، کتنی فضیلت ہے. تو سنیے حدیث پاک، ارشاد مبارک ہے ما من مسلم یلبی الا لبا من عن یمینہ او عن شمالہ من شجر او حدر او مدر حتی تنقطع الارض من ہا ہنا وہا ہنا. جامع ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسلمان لبیک پڑھتا ہے صرف وہی لبیک نہیں پڑھتا ہے، اس کے لبیک کے کلمات کے ساتھ ہی اس کے دہنے جانب بائیں جانب جتنے کنکر پتھر اور جتنے درخت پڑے ہوئے ہیں سب کے سب لبیک پڑھنے لگتے ہیں. زمین کے آخری کونے تک، شرق سے غرب تک، شمال سے جنوب تک، ہر زمین کے آخری کونے تک پڑے ہوئے جتنے بھی ذرات ارض ہیں سب لبیک پڑھتے ہیں. جو نباتات ہیں سب لبیک پڑھتے ہیں. اور کل محشر میں اس عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے کے مومن ہونے کی شہادت اور گواہی بھی دیں گے. کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ غور کریں. اس طرح اس کی برکت اور فضیلت ہے. حکمت کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ مبارک لباس ہے. ہم آج جو لباس پہنے ہوئے ہیں
یہ مشروع اور جائز لباس تو ضرور ہے، لیکن ہم قطعیت کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسی وضع کا لباس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے۔ مگر احرام کی 2 بے سلی ہوئی چادریں قسم کھا کر ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ یقیناً یہ اس موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے اسی لباس کو، اسی قسم کے لباس کو پہنا تھا، یہ انہی کی مطابعت ہے۔ تو گویا اللہ پاک اپنے بندوں کو یہ میسج اور پیغام دے رہا ہے، میرے بندو، میری خاص عبادت کے لیے، حج کے لیے، عمرے کے لیے تم جب آنا چاہتے ہو تو میرے حرم کے حدود میں قدم رکھنے سے پہلے تم وہی لباس پہنے ہوئے ہونا جو میرے محبوب پاک علیہ السلام پہن کر آئے تھے۔ تو بندہ گویا یوں عرض کرنا چاہتا ہے، تیرے محبوب کی یا رب میں نسبت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔